السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ درود بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ درود بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج ماہ رمضان کی 13 تاریخ ہے، یعنی 13واں روزہ، اور یہ دوسرا عشرہ ہے جس کو ہم لوگ عشرہ مغفرت کے نام سے جانتے ہیں۔ ابھی ہم لوگ کی باتیں ہو رہی ہیں پچھلے 12 دنوں سے تقوی اور تقوی الہی پہ، کہ تقوی کیا ہے، تو جب پتہ لگے گا تو پھر تقوی الہی معلوم ہو جائے گا کہ تقوی الہی کیا ہے۔ وہ اس لیے کہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو 2 چیز دی تھی کہ جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ تو متمسک رہنے کے لیے، تمسک کسی چیز سے اختیار کرنے کے لیے، جب تک اس کی معرفت نہیں ہوگی تو اس سے تمسک اختیار کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ صرف تمسک کے لیے معرفت نہیں چاہیے، اگر کسی چیز سے دوری کرنا ہے، برات کرنا ہے، تو بھی اس کے لیے اس شے کی معرفت چاہیے، اور اس کے قریب جانا ہے، تمسک اختیار کرنا ہے، تو بھی اس کی معرفت چاہیے۔ بعد میں کہیں کہ رسول اللہ نے جس مقصد سے ہمیں دونوں چیز دی تھی، تو اسی مقصد کے لیے ہم اس کی فہم کرنا چاہ رہے ہیں آج کے دور میں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم متمسک نہ ہوں، اور حدیث میں ہے کہ اگر متمسک نہ ہوئے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو اپنی گمراہی سے بچنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ہم لوگ تھوڑا سا سمجھیں۔ جب سمجھیں گے تبھی اس کو ہم اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں۔ مثلاً اگر قرآن کے پاس ہم جا رہے ہیں، پہلی چیز کتاب اللہ رسول اللہ نے دی ہے، تو اس میں شروع کی آیت ہے ھدی للمتقین۔ جب اہل بیت کو دیا تو اہل بیت کی پہلی فرد، جس کو ہم مولا علی کے نام سے جانتے ہیں، جس کے ہم کہتے ہیں امام المتقین، جو ہم اذان اور اقامت میں گواہی بھی دیتے ہیں امام المتقین کی، تو جو امام ہے، جو اہل بیت ہے، وہ بھی امام المتقین ہے، جو کتاب ہے وہ بھی ھدی للمتقین ہے، یعنی کہ تقوی کی ہمیں ضرورت بہرحال ہے۔ اگر نہیں ہوگی اس کا مطلب کہ پھر گمراہی ہو جائے گی۔ بات پہنچی کہ تقوی اصل میں اپنے آپ کو اللہ کے غضب سے بچانے کا نام ہے۔ انسان اگر اپنے کو اللہ کے غضب سے بچا کر اس کی رحمت میں داخل کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو یہی تقوی ہے۔ مثلا اگر وہ کوئی ایسا کام انجام دے رہا ہے جس سے وہ غضب الہی کا حقدار ہو گیا، لیکن اگر وہ اس سے نکلنا چاہتا ہے، اللہ کی رحمت میں جانا چاہتا ہے، تو یہی اللہ کا تقوی ہوتا ہے۔ یعنی کہ اس عمل کے انجام سے وہ اتنا اللہ کی خشیت ہونے کی وجہ سے اب وہ خوف کھانے لگا کہ اس کا انجام تو بہت بھیانک ہے، تو اب اس کے غضب سے نکل کر اس کی رحمت میں جو ہی انسان داخل ہوگا، تو اس کا مطلب ہوا کہ اب اس عمل کو وہ ترک کرے گا۔ جب ترک کر دے گا تبھی وہ اللہ کی رحمت میں داخل ہوگا۔ تو اسی سے ایک بات اور نکلی تھی کہ اللہ کے حکم کی بجاوری اصل میں اللہ کی عبادت ہے۔ ہر درس میں تقریباً یہ بات ہو رہی ہے کہ ہم نماز جو پڑھتے ہیں 5 وقت کی، یہ نماز ہی عبادت نہیں ہے۔ یہ نماز، حج، روزہ، زیارت، یہ جو بھی چیز ہے، یہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہمیں پختہ کرتا ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ تقوی ایک کوالٹی کا نام ہے، تقوی عمل کا نام نہیں ہے۔ تو آپ ایسے سمجھیں کہ ان سب چیزوں سے انسان میں تقوی پیدا ہوتا ہے۔ جب تقوی الہی پیدا ہوگا تب وہ اللہ کی اطاعت میں جائے گا، اللہ کے رسول کی اطاعت میں ایک انسان جائے گا، تب مولا علی کی اطاعت میں جائے گا، ائمہ کی۔ یہ سب باتیں ہم لوگ کی پہلے تقریباً ہو چکی ہے۔
اچھا، کل کی میری کچھ غلطیاں بھی ہیں، اور ایک چیز وہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے کسی درس میں میں کوئی بات کہتا ہوں کہ قرآن میں یہ ہے تو بات کہہ دیتا ہوں، لیکن آیت کا نمبر نہیں یاد رہتا ہے تو میں نہیں بتاتا ہوں، اس کو اگلے درس میں بتا دیتا ہوں۔ تو اسی طرح سے پہلی تو ایک غلطی یہ تھی کہ میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے لے کے 4 تک کی تلاوت کی تھی، لیکن میری زبان سے نکل گیا تھا کہ 1 نمبر سے 2 نمبر کی آیت میں نے پڑھی ہے پہلی۔ اور دوسری بات یہ کہ ایک ہم نے حوالہ دیا تھا کہ قرآن کی بعض آیتیں بعض آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں، وضاحت کرتی ہیں، یہ ایک طریقہ ہے۔ کیونکہ شروع میں ایک مثال میں نے دیا تھا، جیسے کہ سورہ حمد میں ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو صراط مستقیم کی وضاحت نہیں ہے اس میں، سورہ حمد میں ہے پورے کھل کے وضاحت نہیں ہے، جیسا ہے نا کہ بعض آیتیں بعض آیت کی وضاحت یعنی کہ اس کو کھول کے بیان کرتی ہیں۔ تو اس کے لیے ہم نے بتایا تھا کہ سورہ حمد جیسے یہاں پہ ہے بس اتنا ہی ہے کہ یہ راستہ ان کا ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، ان کا راستہ نہیں ہے جن پر اللہ غضبناک ہوا ہے۔ تو اس کو تھوڑا سا اور جب آگے بڑھے ہم نے مثال دی تھی کہ ہے ایک جگہ کہ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مستقیم۔ تو یہ آیت ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 36۔ یہ اس وقت ہے وہاں پہ واقعہ جب جناب مریم بچے کو لے کے قوم میں آتی ہیں۔ یہ وہ واقعہ ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم میں سنایا پہلے، قرآن میں یہ بعد میں آیا ہے۔ جیسے قرآن میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو بعد میں ہوئی ہیں، بہت سی باتیں قرآن میں واقعات ایسے ہیں جیسے بہت سی جنگوں کے واقعات ہیں، تو وہ پہلے ہوئی ہے جنگ، اس کے بعد پھر وہ قرآن کی آیت بنی ہے۔ جیسے تبت یدا ہو گئی، پہلے اس نے وہ عمل کیا پھر قرآن کی آیت بنی۔ تو اسی میں سے ایک یہ بھی ہے، یہ جو ہم بتا رہے تھے وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، کہ جناب مریم اور عیسیٰ کے بارے میں جب عیسائی لوگ بہت زیادہ کر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم میں بتایا کہ ایسے ایسے بات تھی، تو انہوں نے تو گہوارے میں کہا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے، اور اللہ کو یہ گوارا نہیں، ایک سلسلہ ہے پورا اس میں، اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ تو پاک ذات ہے، وہ تو کسی بھی امر کی جب قضا کرتا ہے تو بس یہی کہتا ہے کن فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اور یہی اللہ وہیں پر یہ بات ہے، وہی سب بات بتانے کے بعد یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہے وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یعنی کہ وہ عیسائیوں سے کہہ رہے تھے کہ وہی اللہ جس نے عیسیٰ کو ایسے پیدا کیا ہے یہی میرا بھی پالنے والا ہے، تم لوگوں کا بھی پالنے والا ہے، لہٰذا اسی کی عبادت کرو، اسی اللہ کی، اور یہی صراط مستقیم ہے۔ یہ میں نے کہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو صراط مستقیم کیا ہوا؟ اللہ کی عبادت۔ اور ایک بات ہم نے کل اور بولی تھی کہ یہ سورہ بنی اسرائیل والی جو بات ہم لوگ کر رہے ہیں 22 نمبر سے لے کے 39 نمبر کی، یہ ہم نے کہا تھا کہ سورہ انعام یا سورہ اعراف کل، تو یہ سورہ انعام میں یہی سب باتیں ہیں، تھوڑا سا آگے پیچھے کر کے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بھی جیسے صراط مستقیم جو بتایا تھا کہ اللہ کی عبادت، پھر یہ کہا کہ جو اللہ کا حکم ہوگا اس کی بجاوری اللہ کی عبادت، تو یہ اللہ کا حکم تھا نا کہ والدین کے ساتھ ایسے سلوک کرو، یہ کرو یہ کرو، اس کے بعد قریب ترین رشتہ دار، یہ سب تھا نا، یہ سب اللہ کا حکم ہی تو ہے، تو یہی صراط مستقیم ہے۔ کل یہ بھی میں نے کہا تھا، تو یہ سورہ انعام میں یہ بات آپ کو ملے گی۔ اس کا ترجمہ کہیے تو ہم پڑھ دیں، 2-3 آیت ہے بس، ٹھیک ہے۔ قل کر کے ہے، قل تعالو، کہہ دیجئے آؤ میں تم لوگوں کو وہ چیزیں بتاؤں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں، جو تم لوگوں پر حرام کر دی گئی ہے، وہ یہ کہ تم لوگ کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ۔ اب سورہ بنی اسرائیل والی پہلی آیت یاد ہے، لا تجعل مع اللہ الہا آخر کر کے ہے نا، اس کے ساتھ کسی کو الہ نہ بناؤ، وہی بات ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، والدین پر احسان کرو، آگے وہی بات، مطلب آگے پیچھے کر کے غالباً وہی سب باتیں ہیں۔ اور مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں، اعلانیہ اور پوشیدہ کسی طور پر بھی بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، اس میں تھا نا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، تو اعلانیہ یا پوشیدہ، کیونکہ سورہ حدید کی آیت ہے
کل نمبر بتا دیں گے، کہ تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، جو کام بھی تم لوگ کرتے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے۔ تو اسی طرح ہوتا ہے کہ اعلانیہ یا پوشیدہ بے حیائی یا کوئی بھی کام کرنے پر کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تو کوئی نہیں دیکھ رہا اس سے مطلب تو ہے نہیں دیکھ کون رہا ہے۔ جیسے ہم کام کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اگر ہمیں بچنا بھی ہے تو اسی سے بچنا ہے، تو ہم کہیں بھی چلے جائیں گے تو اس سے بچ نہیں سکتے ہیں، جتنے بھی کوٹھری میں چلے جائیں۔ تو اعلانیہ یا پوشیدہ بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، اور جس جان کے قتل کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے قتل نہ کرو۔ یہ بات اس میں بھی ہے سورہ بنی اسرائیل میں۔ ہاں مگر حق کے ساتھ، یہ وہ باتیں ہیں جن کی وہ تم لوگوں کو نصیحت فرماتا ہے۔ کون؟ اللہ۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کو تم لوگوں کو نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم لوگ عقل سے کام لو، یعنی کہ یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ نے ہم لوگوں پر حرام کی ہیں۔ اس کے آگے ہے پھر، اور یتیم کے مال کے نزدیک نہ جاؤ، سورہ بنی اسرائیل میں ہے نا، تقرب کیسے مال یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، اس میں بھی سیم بات ہے وہی چیز، مگر ایسے طریقے سے جو یتیم کے لیے بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے رشد کو پہنچ جائے، رشد یعنی کہ اپنی سوجھ بوجھ تک پہنچ جائے، اور ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ دیکھو اس میں بھی ہے سورہ بنی اسرائیل میں بھی، یہ سورہ انعام والی آیت ہے، ناپ تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ ہم کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتے، اللہ کسی کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتا، جتنا اس کو اللہ نے دیا ہے نعمتیں اتنے سے ہی اس کا سوال ہے، اور عمل بھی اتنے سے ہی ہے۔ مثلا ایسا نہیں کہ اللہ کسی کو اگر 1 کروڑ روپے مہینے کی آمدنی دے رہا ہے تو وہ اگر 10,000 روپے مہینہ انفاق کر دے تو اللہ اسے چھوڑ دے گا، نہیں چھوڑے گا، اس کے لیے وہ بہت بخل کیا اس نے۔ اگر کسی کو اللہ اگر 1,000 روپے مہینے ہی اگر وسعت دے رہا ہے، اگر وہ 10 روپے مہینہ خرچ رہا ہے اس میں سے، تو یہ بچ سکتا ہے، کیونکہ اس کی اتنی ہی استطاعت ہے، اور اس سے زیادہ اللہ ذمہ داری بھی نہیں ڈالتا۔ اور جب بات کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ دیکھیں وہ بات اسی میں آ گئی جو میری بہت دن تک 2-3 دن تک چلی تھی، جب بات کرو تو عدل کے ساتھ کرو، اگرچہ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ جائے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ نے حرام کی ہیں، اس کا برعکس اللہ کے نزدیک حرام ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ اگر کر دیا تو ٹھیک ہے، حرام ہے، شروع کی آیت میں لکھا ہے والدین کے ساتھ بدسلوکی حرام ہے۔ عدل کے ساتھ اگرچہ اپنے قریب ترین رشتہ دار کے خلاف ہی کیوں نہ جائے، اور اللہ سے کیا ہوا عہد پورا کرو۔ یہ وہ ہدایات ہیں جو اللہ نے تم لوگوں کو دی ہیں، شاید تم لوگ یاد رکھو۔ یہ اللہ کا رسول بتا رہا ہے کہ اللہ نے تم لوگوں کو دی ہے، شاید تم لوگ یاد رکھو۔ اب تھوڑی سی اور اس کے آگے، یہ سب باتیں جو سنائی ہم نے، اب دیکھیے یہاں بھی ھذا صراطی مستقیم آیا، وَأَنَّ ھذا صراطی مستقیم فاتبعوہ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یہی میرا سیدھا راستہ ہے لہٰذا اسی پر چلو۔ دیکھیے آیت میں ہے وَأَنَّ ھذا صراطی مستقیمہ، اور بے شک یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اسی پر چلو۔ اب میں نے جو کہا تھا وہ بات یاد آئی کہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو اللہ کا فرمان جہاں پہ ہے، اس کا فرمان جب ہم مان کے عمل کریں گے تو یہی ہے صراط مستقیم، اور یہی ہوگی اللہ کی عبادت۔ جب اس کے حکم کے مطابق ہم عمل کریں گے اس دنیا میں تو یہی ہوگی اللہ کی عبادت۔ یہ واضح ہوا صراط مستقیم کا کہ میں نے جہاں سے دیا تھا کوٹ کر دیا، سورہ مریم کے آیت نمبر 36 اور سورہ انعام کی آیت نمبر 153 میں ہے وَأَنَّ ھذا صراطی مستقیمہ۔ اب اس کے بعد ہم لوگوں کا جو شروع ہوا تھا وہ تھا سورہ بنی اسرائیل کی 26 اور 27 نمبر کی آیت۔
26-27 میں کچھ یاد ہے آپ لوگوں کو کیا تھا؟ قریب ترین رشتہ دار کا تھا شاید، ہاں، اور قریب ترین اس کے اوپر والدین کا تھا، اسی کے بعد تھا اور قریب ترین رشتہ دار کو اس کا حق دیا کرو، اور مساکین اور مسافروں کو بھی، اور فضول خرچی نہ کیا کرو۔ فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہوا کرتے ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ یہ وہ چیزیں یہ دیکھیں آتی ہیں انفاق میں، ٹھیک ہے۔ اب کل والی بات جیسے میں نے کہی تھی کہ اللہ جب کوئی بات کہتا ہے قرآن میں تو اس کی وضاحت دوسری جگہ ہوتی ہے۔ اب یہ انفاق ہے، جیسے کہ مسکین کا کرنا، مسافر کا کرنا، قریب ترین رشتہ دار کا کرنا، فضول خرچی سے بچنا یا بخل سے بچنا، یہ سب باتیں ہیں نا۔ اب اس کی دیکھیں کہ انفاق کیا، انفاق ہے کیا۔ جب انفاق ہم سمجھ لیں گے تو جس کا حق جہاں جہاں ہے وہاں وہاں ہم پہنچا دیں گے اور سلیقے سے پہنچائیں گے۔ تو اس کے لیے ایک سورہ بقرہ کی ہی آیت ہے 261 سے لے کے 274 تک، یہ ایک مفہوم رکھتی ہے۔ اس کے بعد بھی ہے، اسی کے بعد پھر وہ والا شروع ہو جاتا ہے، سود والا، جو لوگ بیاج کھاتے ہیں، بیاج والا، کہ اس کو بند کر دو، ترک کر دو، اگر نہیں کیا تو گویا تم تیار رہو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے۔ اسی کے بعد وہ والی آیت آتی ہے۔ تو سورہ بقرہ کی 261 سے لے کے 274 تک، اس کو ہم جیسے عربی میں نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم صرف ترجمہ، کیونکہ ٹائم نکل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو عربی میں آپ لوگ دیکھ لیجئے گا۔ یہ وہ لسٹ ہے جو انفاق کی لسٹ ہے۔ انفاق یعنی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اب جیسے میں نے بتایا تھا کہ 3 جگہ اس میں انفاق کر دیا، قریب ترین رشتہ دار، مسکین اور مسافر کا، اور یہ ہے کہ فضول خرچ سے بچو۔ تو میں نے یہ کہا تھا کہ اگر اگر حق ادا کرنا ہے تو ظاہر سی بات ہے فضول خرچی سے بچنا پڑے گا۔ مثلا اس کی مثال اگر دی جائے کہ اگر وہ عام طور سے ہوتا ہے، اگر کوئی شرابی ہوتا ہے کسی گھر کا انسان جو کمانے والا ہے، وہ 100 روپے روز کما رہا ہے، ٹھیک ہے، 100 روپے روز کما کے 75 روپے کی شراب پی جا رہا ہے، شراب جبکہ حرام ہے۔ اچھا، اتفاق سے یہ کلمہ گو میں بھی یہ بیماری ہے شراب پینے کی۔ تو 100 روپے میں سے 75 کی شراب پی گیا، 25 روپے بچا، گھر کا خرچہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ یعنی کہ اس نے کیا کیا؟ پیسے کی فضول خرچی کی، یعنی کہ جہاں پہ خرچ کرنا تھا اس کو وہاں نہ خرچ کر کے بے جگہ خرچ کیا۔ یہ تو شراب کے بابت ہوئی۔ فضول خرچی جب اس میں آئیں گے آیت میں، فضول خرچی تو یہاں ہے کہ اگر آپ کا حلال کام ہے، حلال پیسہ ہے، ضرورت کی چیز ہے، لیکن اس سے زیادہ اگر آپ لگا رہے ہو، اس سے زیادہ لگا رہے تو یہی فضول۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 سے 274 تک، اس میں انفاق کا آپ کا پورا آ جائے گا۔ وہ جو ہے نا سورہ بنی اسرائیل کا، قریب ترین رشتہ دار کو اس کا حق، مسکین اور مسافر کو اس کا حق، اور فضول خرچی سے بچو، تو وہ انفاق میں ہی آئے گا۔ اب سورہ بقرہ کی شروع کی آیت یاد کریے۔ شروع کی آیت میں جو متقین کی صفت بیان کی گئی تھی اس میں کیا تھا؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور وہ جو جنہیں اللہ نے انہیں رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جو اللہ رزق دیتا ہے تو اس کا انفاق، اس کا بانٹ، یہ بہت معنی رکھتا ہے۔ اور یہ ہمارے سمجھ سے کہ انفاق تو انسان کی زندگی کا 90% عمل تو پیسہ کراتا ہے، اگر دیکھا جائے تو۔ پیسہ برا نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں بہت بری چیز ہے، پیسہ بری چیز تھوڑی ہوتی ہے۔ اب کسی کی اولاد اگر بری نکل گئی کہے کہ اولاد بری چیز ہے، یہ تو کوئی بات نہیں نا ہوئی۔ بہرحال اب شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 سے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے انفاق سمجھیے۔ جو لوگ اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، جو بھی لوگ اپنا مال بہت دھیان سے سنیے گا، ہم بھی آرام سے پڑھیں گے، جلدی جلدی نہیں پڑھیں گے۔ جو لوگ اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال اس دانے کی سی ہے۔ کس چیز کی مثال؟ ان کے مال کی، جو مال وہ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے جیسی، اس مال کی مثال اس دانہ کی سی ہے جو زمین میں بویا جاتا ہے،
اور اس میں سے 7 بالیاں اگتی ہیں. ایک دانہ زمین میں بویا جاتا ہے، اس میں سے کتنی بالی نکلتی ہے؟ 7. ٹھیک ہے، 7 بالیاں اگائیں جن میں سے ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوں. جیسے ایک دانہ بویا زمین میں، اس میں سے 7 بالی نکلی. ایک بالی میں کتنا؟ 100 دانہ. تو 100 700 دانہ. کتنا دانہ بویا؟ کتنا تھا؟ اب اس کو کیلکولیٹ کریے پہلے. جو لوگ اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کیے ہوئے مال کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کہ ایک دانہ اس میں سے 7 بالی نکلے اور ہر بالی میں 100 دانہ. تو ایک دانہ کا کتنا ہو گیا؟ بویا تھا، یعنی کہ راہ خدا میں خرچ کیا تھا کتنا؟ مطلب مثلاً 1 لاکھ روپیہ. ہم 1 روپے سے نہیں چلیں گے، ہم چھوٹے والا نہیں سمجھتے ہیں. یہ لوگ سوچتے ہیں صدقہ کی رقم جتنی چھوٹی ہو کر دینا چاہیے. یہ لوگ کہتے ہیں، مثال دیتے ہیں نا کہ 50 پیسہ 1 روپیہ جو بھی ہو نکال دے صدقہ کے نام پر. یہ صدقہ سے مذاق ہے. جتنا بھی نکالتا ہے تو اس کی مثال کیا ہوئی کہ اگر 1 لاکھ روپیہ اگر خرچ کیا راہ خدا میں تو وہ کتنا نکلے گا؟ جوڑیے. مثال پہ بھی دھیان دینا ہوگا، کیونکہ مثال جو ہوتی ہے قرآن کی اللہ کی یوں ہی نہیں ہوتی. جیسے کل ایک مثال دیا تھا کہ جب زمین مردہ ہو جاتی ہے تو اس مردہ زمین پر اللہ پانی برسا کے اس کو زندہ کرتا ہے. یہ مثال کس پہ تھی؟ اس پہ تھی کہ جس انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اس کا ذہن مردہ ہو جاتا ہے، اس پہ اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور کچھ اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو اس کے دل پر بھی اللہ کی رحمت نازل ہو سکتی ہے. یہ مثال بہت گہری ہوتی ہے. تو اس میں بھی اسی پر دم گہری مثال، اس کو سمجھیے. اس کو جو لوگ اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، ان کے مال کی مثال اس دانے کی سی ہے جس کی 7 بالیاں اگائے. جیسے ایک دانہ ہم نے ڈالا زمین میں، مثلاً 1 لاکھ روپیہ بویا. 1 لاکھ روپیہ میں نے راہ خدا میں خرچ کیا، صحیح جگہ، غلط جگہ نہیں، ریا کے لیے نہیں. 1 لاکھ روپیہ بویا ہم نے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے 1 لاکھ کتنے دن میں اگے گا؟ ایک دم پریکٹیکل ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. زمین میں جب کوئی بھی چیز بوئی جاتی ہے تو اس کی ایک مدت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے کہ فوراً نکل آتا ہے؟ کوئی بھی چیز زمین میں بوئی ہے. خاص طور سے ہم پھول کی بات نہیں کریں گے، ہم دانہ کی بات ہے تو دانے ہی کی بات کریں گے. کوئی بھی دانہ بوئیں گے تو اس کی ایک مدت ہوتی ہے کہ اتنے مدت کے بعد وہ اس میں سے پیڑ اگے گا، اتنا بڑا ہوگا، پھر پھل نکلے گا. تو 1 لاکھ روپے میں نے بویا، اس میں سے 7 بالی نکلی، ہر بالی میں 100 لاکھ روپیہ لگائے. اس میں کیا ہے کہ ہر بالی میں 100 دانے. ٹھیک، تو ہر بالی میں 100 لاکھ لگائے. 100 لاکھ کا کتنا ہوا؟ 1 کروڑ، یعنی کہ 7 کروڑ. کتنا ہم نے خرچ کیا تھا راہ خدا میں؟ 1 لاکھ. تو اس پہ یقین ہے یا خالی بہلانے کے لیے مثال ہے؟ جسے جو آدمی بڑا آدمی بننا چاہتا ہے تو کر لے، ہو سکتا ہے 1 لاکھ روپے کا انتظام کر لے، 1 لاکھ روپیہ کسی ضرورت مند تک پہنچا دے. صحیح میں مذاق نہیں ہے، یہ ایک دم حقیقت سودا بتا رہے ہیں. خوب محنت کر کے اپنا نہیں ہو رہا ہے دوسرے کا کر دیں. تو ایک مدت کے بعد تو یہ 7 کروڑ ملنا ہی ملنا ہے، جو بھی مدت اللہ نے اس کی معین کی ہو. کہ یہ آج آپ بوئیں گے تو کتنی مدت ہے اللہ جانتا ہے، تو 7 کروڑ تو ملے گا نا. یہی وہ چیز ہے جو انسان کو بخل سے بچاتی ہے. بخل کیا کراتا ہے؟ بخیل انسان کیا ہوتا ہے؟ وہ سوچتا ہے کہ ہم جو یہ خرچ کر رہے ہیں ہم میرے پاس ختم ہو جائے گا یا کم ہو جائے گا. آیت میں ہے آگے کہ شیطان اس کو کمی کا وہ کراتا ہے کہ اس کو خرچ مت کرو، تمہارا مال کم ہو جائے گا. اور اللہ بتا رہا ہے کہ 1 لاکھ بو گے تو ہوگا کتنا؟ 7 کروڑ. اچھا، ہم نے بھی نہیں ابھی تک اس پہ مطلب جانتے تھے. اچھا، ابھی 7 بھی نہیں، یہ 14 کروڑ ہو جائے گا. ابھی آگے یہ 14 کروڑ ہو جائے گا. دیکھیے، جن میں سے ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوں تو 7 کروڑ ہوا. اور اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے دگنا کر دیتا ہے.
یعنی کہ اتنا تو طے ہے کہ 7 کروڑ ہونا ہی ہونا ہے. اب اللہ کی مرضی ہوئی, اللہ نے چاہ لیا جس کے لیے, تو اب یہ کتنا ہو جائے گا؟ 7 دونی 14 کروڑ ہو جائے گا. واللہ واسع علیم. ٹھیک ہے. اب ایک مثال دیکھیے آئی ہے, ایک آیت ہے, آیت نمبر 261, کہ جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کرنے مال کی مثال ایسی ہے کہ ایک دانے سے 7 بالیاں نکلے, ہر بالی میں 100 دانے ہوں, اور اللہ چاہے تو دگنا بھی کر دے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آئی؟ تو انفاق کا فائدہ یہ سمجھیے شروع میں ہو, یا انفاق کا کیا فائدہ ہے, یعنی کہ تمہارے مال میں کہیں سے کمی نہیں. جناب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا ہی آپ لوگوں نے, وہ اپنے غلام کے ساتھ سفر کرتے ہیں, جاتے ہیں, جناب خضر ہے نہیں وہاں پہ, تفسیر میں لکھا ہے, ملاقات ہوتی ہے تو ان کے ساتھ سفر پہ جاتے ہیں. تو جیسے ہی پہنچتے ہیں کنارے, اس میں چھید کر دیتے ہیں. کس میں؟ ناؤ میں. تو جبکہ پہلے طے کرتے ہیں وہ کہ ہمارے ساتھ چلنا ہوگا تو کہیں سوال نہیں کرنا ہوگا. تو جناب موسیٰ کہتے ہیں کہ ہاں کوئی سوال نہیں کریں گے. جیسے ہی چھید کیا تو جناب موسیٰ نے سوال کر دیا کہ یہ کیا, ابھی تو ہم لوگ آئے ہیں, واپس جانا ہے, واپس کس سے جائیں گے, آپ جان بوجھ کے اس میں چھید کر رہے ہیں. لیکن کہا تھا نا کہ آپ سوال نہیں کریں گے. کہنا اچھا اب نہیں کریں گے, ایک بار کی تو معافی. پھر آگے بڑھے, دوسرا کچھ ہوا, اس پہ اٹیک کر دیا, سوال کر دیا کہ یہ کیا ہے. پھر منع کیا کہ ہم نے منع کیا تھا نا کہ سوال نہیں کریں گے. تو 3 یا 4 بار ہوتا ہے, ہم کل بتا دیں گے پورا ڈیٹیل اس کا. ہم تعویل مین یہاں سے لے رہے ہیں, ہمارا مین مقصد واقعہ نہیں ہے, تعویل لینا ہے. جناب موسیٰ جو سوال کر رہے تھے تو کیا وہ جان رہے تھے کہ یہ کس وجہ سے انہوں نے چھید کیا ہے؟ نہیں جان رہے تھے. مثلا ایک لڑکے کا اگر انہوں نے قتل کیا تو جناب موسیٰ نے جانا کہ اس کا قتل کیوں کیا. یا ایک جگہ جو دیوار گر رہی تھی, انہوں نے دیوار اٹھایا, گرتی ہوئی دیوار کو پھر سے درست کر دیا. تو جناب موسیٰ نے کہا کہ یہ کیا بے وقوفی, ہم لوگ بھوکے بھی اپنے آپ اپنے دیوار کھڑی کر دی, کم سے کم جس کا ہوتا اس سے پوچھ کے اس سے کچھ پیسہ لے لیتے, کھانے کا انتظام ہو جاتا. تو وہاں بھی منع کیا کہ ہم نے منع کیا تھا کہ ٹوکنا مت. یعنی کہ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کس وجہ سے یہ سب کام انجام دے رہے ہیں. تو وہیں پہ قرآن میں ہے آگے کہ جب انہوں نے کہا کہ اب ہم لوگ آگے راستہ طے ساتھ میں نہیں چل سکتے ہیں کیونکہ آپ چپ رہے نہیں رہے, لیکن اب میں تمہیں ان باتوں کی تعویل بتاتا ہوں جن میں تم شک کر رہے تھے. کیا تعویل؟ قرآن کی تعویل دیکھیں سمجھ میں آئے گی, اتنا دیکھیں ٹیڑھا ہے نہیں. جب تعویل سمجھیں گے تب نہ سمجھیں گے اس کا ہدف. تو اب انہوں نے کیا بتایا کہ اب میں تمہیں ان باتوں کی تعویل بتاتا ہوں جس میں تم شک کر رہے تھے, مطلب کہ تمہیں نہیں ٹوک ٹاک کر رہے تھے. یعنی کہ کیا بتاتا ہوں, اس کا اصل مقصد بتاتا ہوں. تعویل کا مطلب کیا ہوا اپنی زبان میں؟ اصل مقصد. اب دیکھیے آپ آئیے, کوشش کریے قدم ساتھ میں رہیے, سمجھ میں انشاءاللہ آ جائے گا. ہم نے مثال دی, وعلیکم السلام, ہم نے مثال دی, مثل الذین ینفقون, جو لوگ انفاق کرتے ہیں ان کے مال کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانے سے 70 بالی, ہر بالی میں 100 دانے, اور اللہ چاہے تو اسے دگنا بھی کر دے. اور آخر میں ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے دگنا کر دیتا ہے, اور اللہ بڑا کشائش والا دانا ہے, یعنی کہ وہ بہترین عطا کرنے والا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی تعویل کیا ہوئی کچھ بتائیے, کہ تم جو راہ خدا میں مال خرچ کرتے ہو اس کی مثال کیا ہے کہ ایک دانے میں سے 7 بالی, ہر بالی میں 100 دانے. اتنی بات بتائی گئی, اس کی کوئی تعویل ہے؟ مطلب یہ مثال کسی وجہ سے بتائی جا رہی ہے نا, تو اس کی تعویل کیا ہوئی, کس مقصد سے یہ بتائی جا رہی ہے؟ اس مقصد سے بتائی جا رہی ہے کہ آپ راہ خدا میں انفاق کرنے سے روکیں نہ, آپ بخل مت کریے, آپ انفاق کریے. کیونکہ آپ انفاق کر رہے ہیں تو دیکھیے آپ کو اتنا فائدہ تو دکھایا جا رہا ہے, لیکن مین مقصد ہے کہ آپ انفاق کریں, بخل نہ کریں. ہوگا, دھیرے دھیرے ہو جائے گا انشاءاللہ. اب اس کے آگے کی ہے
جو لوگ اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے کے بعد نا احسان جتاتے ہیں. اب دیکھیے آگے آئی بات اور کہ کس کا بڑھے گا. جیسے ایک دانے میں سے 7 بالی ہوئی، 7 بالی میں سے 100 دانہ ہو گیا، یعنی کہ 1 کروڑ بویا تھا تو 7 کروڑ ہوا. پھر اللہ نے چاہا کہ تو اس کو دوگنا کر دیا تو 7 دونی 14 کروڑ. لیکن کون سا دانہ ہوگا؟ اب وہ دانے کی خصوصیت بتائی جا رہی ہے، وہ کون سا دانہ ہوگا، یعنی کہ وہ کیسا پیسہ ہوگا. جو لوگ اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں. پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ احسان نہیں جتاتے ہیں، نہ ایذا دیتے ہیں. یہ 2 کام ہوتا ہے. اگر کوئی کسی کا کچھ کرتا ہے تو یا تو احسان جتائے گا دوسرے کے منہ پر یا اسی کے منہ پر خود، یا اسے ایذا دے گا، یعنی کہ اسے تکلیف پہنچائے گا. کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے. ان کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس ہے اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ محزون ہوں گے. یعنی کہ یہ کام جو نہیں کرتے، نہ احسان جتاتے ہیں نہ ایذا دیتے ہیں. نرم کلامی اور درگزر کرنا. اب دیکھیے نرم کلامی، جیسے اگر کوئی ایسا کر رہا ہے، انفاق کر رہا ہے، اس کے بعد جو ہے اس کو ذلیل بھی کر رہا ہے، رسوا بھی کر رہا ہے، تو اس سے بہتر کیا ہے یہ بتایا جا رہا ہے. نرم کلامی اور درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد ایذا دی جائے. یعنی کہ جس کا کیا ہے اس کو ہم نے کسی طرح سے ستایا تو یہ صحیح نہیں ہے. اس سے بہتر ہے کہ نرم کلامی سے انسان کام لے لے. جیسے ہے نا سورہ بنی اسرائیل میں آگے اسی کے بعد کہ اگر نہ ہو اپنے پاس تو نرم لہجے میں اس سے مطلب بات کر لے کہ ابھی ہم آپ کا کچھ نہیں کر پائیں گے، ابھی میرے پاس نہیں ہے. یہ اس سے بہتر ہے جو انسان کر کے اس کو جتاتا ہے. میں سمجھ رہی کہ نہیں؟ اس سے بہتر ہے کہ وہ نہ کرے، نرم کلامی سے کام لے. بھلے وہ بخیل ہو جائے گا لیکن اس کی تو عزت بچ جائے گی جو بدنام ہو رہا ہے. پھر 64 نمبر کی آیت ہے 264 اسی کے آگے کی. اے ایمان والو اپنے خیرات کو احسان جتا کر اور ایذا دے کر. دیکھیں وہ بات آ گئی. پھر اسی کا دیکھیں ایک کے بعد ایک ڈیٹیل ایک دم اس میں ملتا ہی جائے گا. اے ایمان والو اپنے خیرات کو احسان جتا کر اور ایذا دے کر اس شخص کی طرح برباد نہ کرو جو اپنا مال صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے. یعنی کہ جو مال انسان لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے وہ صحیح میں بیکار ہے. اتنا بیکار ہے کہ اللہ اس کی مثال دے رہا ہے کہ جو شخص اپنا مال دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، اگر تم نے کسی کو صدقہ دیا اور اس کے اوپر مطلب کہ اس کو ایذا دی، احسان جتایا، تو تمہارا یہ کام اسی کی طرح برباد ہے جو ریا کرتا ہے، کوئی کام کا نہیں ہے. جو اپنا مال صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریا جو ہوتا ہے ریا دکھاوے میں آتا ہے کہ جس کو دکھانے کے لیے جو کر رہے ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے آدمی خرچ کرتا ہے تو اسی کو ریا کہتے ہیں، ریا کا عمل. اور وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا. دیکھیے یہ دلیل بن گئی، اسی کو آپ لوگ ختم کر دیں گے. جو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے تو اسے آخرت پر یقین، اللہ پر نہ یقین ہوتا ہے نہ. اگر کوئی کہے کہ وہ دکھاوے کا بھی کام کرتا ہے، اسے اللہ پر بھی یقین ہے، آخرت پر بھی یقین ہے، تو یہ ماننے والی بات نہیں ہو سکتی. اس کی دلیل کیا ہے؟ وہی سورہ تکاثر. یہ جو ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن میں لگے ہو، اگر اس کا انجام پتہ ہوتا تو تمہارا طرز عمل یہ نہ ہوتا. یعنی کہ اگر یقین کی منزل پر انسان رہے گا تو طرز عمل اس کا بدلا رہے گا. یعنی کہ آخرت پر اللہ پر یقین ہوگا تو نہ فضول خرچی کرے گا، نہ اپنے کو خیرات سے روکے گا، اور خیرات کرے گا تو نہ احسان جتائے گا نہ دوسرے کو اذیت دے گا. کب؟ جب اسے اللہ پر اور آخرت پر
یقین ہوگا. بات دیکھیے چھوٹی چھوٹی ہم لوگ سمجھتے ہیں اس کو، یہ اصل میں چھوٹی نہیں ہے، یہی اللہ کی عبادت ہے. پھر دوہرا رہے ہیں ہم لوگ جو یہاں آ کے نماز پڑھتے ہیں یا گھر پہ نماز پڑھتے ہیں مصلی پہ، یہ عبادت یہی نہیں ہے صرف، یہ عبادت کا ہم عہد کرتے ہیں. اس کو بات کو پوچھیے اور علماء سے پوچھیے، دریافت کریے کہ یہ دیکھیے ایسے کہہ رہے ہیں دکھا کے. یہ ہم یہاں پہ اللہ سے عہد کرنے آتے ہیں مصلی پر کہ پروردگار ہمیں ہدایت دے کہ ہم تیری ہی عبادت میں زندگی گزاریں. یہ جو ہم سورہ حمد میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تجھی سے استعانت چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی ہدایت دے، کیونکہ یہی تیری عبادت ہے. تو جب ہدایت دے گا، جب ہم زندگی گزاریں گے تو وہی نہ عبادت اللہ کی ہوئے گی. تو یہ چھوٹا عمل مت جانیے کہ انسان بہت سے لوگ ہوتے ہیں آس پاس، ہم نے بھی دیکھا ہے، وہ معاملات میں صحیح نہیں ہوتے ہیں لیکن وہ نماز ٹائم سے پڑھتے ہیں. ہر سال حج عمرہ زیارت ہمارے یہاں ہے تو زیارت اہل غیر شیعہ میں بھی اب زیارت کرنے لگے ہیں. تو یہ سب کام بہت ٹائم سے کرتے ہیں، لیکن یہ سب جو ابھی بتایا ہے یہ سب والا کھرا نہیں اترتا ہے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت ہے. نہیں، وہ اللہ کی عبادت نہیں ہے. یہ تو خیانت کر رہا انسان یہ کہہ کے، جیسے کہ میرا بیٹا ہے، اگر یہ کہے کہ میں اب جھوٹ نہیں بولوں گا اور یہ پھر جھوٹ بولتا جائے تو یہ کیا ہوا؟ اور روز وضو کر کر کے کہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اور پھر جھوٹ بولے. قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، پھر جھوٹ بولے. تو ہو سکتا ہے کہیں حالت ہم لوگ کی ایسی نہ ہو جائے کہ وضو کر کے سجدہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے ہر جگہ اس کی بڑائی کا اقرار تو کر رہے ہیں کہ تیری ہی عبادت کریں گے، لیکن جب یہاں سے مصلی سے نکلتے ہیں باہر، معاشرے میں جاتے ہیں، بزنس میں جاتے ہیں، اپنے رشتے میں جاتے ہیں، تو کس کی عبادت کرتے ہیں؟ شیطان کی، یعنی کہ اللہ کے خلاف عمل کرتے ہیں. تو یہ دین جو ہوتا ہے، دین معاشرے کے لیے کہ معاشرہ اچھا بنے. اللہ نے جیسا انسان کو پیدا کیا ہے ویسے ہی وہ معاشرے کو انسان بنا کے رکھے. ٹھیک ہے، باقی کل انشاءاللہ اس کے بعد. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود بر محمد و آل محمد.